پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دفعہ عقاب اپنے گھونسلے کی طرف لوٹا۔ اس کی بیوی ٹینا اپنے انڈوں پر بیٹھی تھی۔ اچانک انڈے ٹوٹنے لگے اور ننھے ننھے عقاب باہر آئے۔ ان میں سے 4 بچے تو بہت خوبصورت تھے، ایک جیسے تھے، لیکن 5واں بچہ ان کی طرح کا نہیں تھا۔ وہ تھوڑا بدصورت تھا۔ ٹیکو عقاب نے ٹینا سے اس کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگی، میں اس کے بارے میں نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آپس میں لڑنے لگے۔ ٹیپو ناراض ہو کر چلا گیا۔ ٹینا اپنے بچوں کو لے کر اڑ گئی، لیکن جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ بدصورت بچہ بھی ساتھ تھا۔ ٹینا نے اور اس کے بچوں نے اسے ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وہ بہت اداس ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے۔ کچھ دن وہ خطرات سے لڑتا ادھر ادھر اڑتا پھرتا رہا۔ پھر اڑتے اڑتے وہ ایک محل کی دیوار پر پہنچ گیا۔ اسے بہت بھوک لگی تھی۔ شہزادی پریسا اپنے باغ میں ٹہل رہی تھی۔ دراصل پریسا کے والدین ایک جنگ میں مارے گئے تھے۔ وہ بالکل تنہا ہو گئی۔ وہ اکیلے ہی اس محل میں رہتی تھی۔ اس کی نظر جب ننھے عقاب پر پڑی تو اس نے اسے اپنی طرف بلایا۔ چونکہ اس زمانے میں انسان پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھ سکتے تھے، اس لیے عقاب شہزادی کے پاس آیا اور رونے لگا۔ شہزادی کو بھی سہارے کی ضرورت تھی اور اس ننھے عقاب کو بھی۔ شہزادی نے اسے کھانا کھلایا اور اپنے پاس رکنے کی خواہش ظاہر کی۔ ننھے عقاب نے پہلے اپنی کہانی شہزادی کو سنائی تو شہزادی نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کی تربیت کی، اسے عقاب کی شایان شان بہادر پرندہ بنایا۔ اسے جنگ کے اور لڑائیوں کے ہر طریقہ سکھایا۔ شہزادی پریسا نے اس کا نام اڑان رکھا، کیونکہ اس کی پرواز بہت بلند ہوتی تھی۔ ادھر اس کی فیملی اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ دن گزرتے گئے، اڑان بڑا ہوتا گیا۔ ایک دفعہ ٹیپو عقاب نے کالے ناگ سانپ کو مار ڈالا، لیکن ناگن زندہ تھی۔ وہ ناگ سانپ کا بدلہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ سانپوں کی یہ نسل ہر صورت میں اپنا پیاروں کا بدلہ لیتی ہے۔ وہ ٹیپو کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے بچوں تک پہنچ گئی۔ ٹیپو اور ٹینا گھونسلے سے تھوڑا دور تھے۔ بچے مصیبت میں تھے، لیکن بچوں کو بھی معلوم نہ تھا۔ اڑان اس طرف سے اڑ رہا تھا، اس کی نظر اچانک اس پر پڑی۔ اس پر جھپٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے اڑان نے ناگن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ ٹیپو اور ٹینا یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ جب وہ اس کے قریب آئے تو کچھ کہہ نہ سکے، کیونکہ وہ اسے پہچان چکے تھے۔ اڑان تھوڑی دور گیا اور پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جیسے اس کی آنکھوں میں بہت سی شکایات ہوں۔
ٹیپو اور ٹینا بہت شرمندہ ہوئے کہ جسے انہوں نے بدصورت کہہ کر بھگا دیا تھا، اسی کی وجہ سے یہ آج زندہ ہیں۔ اڑان واپس محل چلا گیا۔ وہ اداس تھا۔ شہزادی پریسا نے اس کا یہ رویہ پہلی بار دیکھا تھا۔ شہزادی نے جب اس سے اداسی کی وجہ پوچھی تو اڑان نے اس سے کہا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ شہزادی پریشان تھی کہ آج ایسا کیا ہو گیا۔ اتنے میں محل کے دروازے پر ٹیپو اور ٹینا پہنچ گئے۔ شہزادی انہیں دیکھ کر کہنے لگی، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم اڑان کے ماں باپ ہیں، ہمیں اس سے ملنا ہے۔ شہزادی انہیں اڑان تک لے گئی۔ اڑان نے کہا، آپ اب کیوں آئے ہیں؟ جب مجھے آپ کی ضرورت تھی تب آپ کہاں تھے؟ ٹیپو اور ٹینا بہت شرمندہ ہوئے اور معافی مانگنے لگے۔ اڑان بہت اچھا تھا، اڑان نے ان کو معاف کر دیا۔ پھر ٹیپو اور ٹینا نے اسے ساتھ چلنے کے لیے بولا۔ شہزادی یہ سن کر اداس ہو گئی، لیکن اڑان نے کہا، میں شہزادی کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ شہزادی نے فراخ دلی سے کہا، کوئی بات نہیں اڑان، میری طرف سے تم آزاد ہو۔ اڑان شہزادی کی بات کاٹتے ہوئے بولا، آپ نے میری تربیت ایسی نہیں کی، میں احسان فراموش نہیں ہوں۔ آپ جب چاہیں مجھ سے مل سکتے ہیں، لیکن میں شہزادی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اڑان نے اٹل لہجے میں ٹیپو اور ٹینا سے کہا۔ اس کے بعد شہزادی اور اڑان ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رہنے لگے اور ٹیپو اور ٹینا نے اڑان کی خواہش کا احترام کیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی ظاہری شکل و صورت سے اسے حقیر نہیں جاننا چاہیے۔